ایک شخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، مولا سے کہا مولا میں خدا کو درک نہیں کر پا رہا۔ تو امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، کیا خدا بھی کبھی درک کیا جا سکتا ہے؟ خدا ان حواس سے، یہ جو چیزیں ہیں اس سے تھوڑی توڑا، خدا اس سے نہیں ملے گا۔ یہ جو ہارڈ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر تو محدود ہے، وہ جو سافٹ ویئر ہے جو آیا وہاں سے ہے، وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو وہاں سے آیا ہے اسی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اب خدا کہاں ہے؟ بچے کو بولیں خدا کہاں، بچہ بولتا اوپر رہتا ہے۔ اوپر کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں رہتے ہیں۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خدا کہاں ہے؟ خدا آسمان میں۔ آسمان میں کہاں ہے؟ وہ اور اوپر آسمان میں، اور اوپر آسمان۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ تو جب دنیا اور گلیکسی کو دیکھتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو دنیا تو درمیان میں، ہر طرف آسمان ہی آسمان ہے۔ خدا عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ سالو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی، جب تک امام کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جن کی توحیدیں مضبوط تھیں انہوں نے کربلا میں قربانی دی ہے، جنہیں پتا تھا بدن بکھر جائیں گے مگر ناموں کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ یہی تو وجہ تھی۔ مسلم نے اوسجا شب عاشورہ جو مسکرا رہے تھے، کیوں مسکرا رہے تھے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسکرانے کی شب نہیں، کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا۔ کہا پھر؟ کہا میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ یہ جب رابطہ ہو تب بدن بکھر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تو بدن ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں خدا ہر جگہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم جہاں بھی دیکھو گے، تم مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، مجھے ہر جگہ پاؤ گے، جہاں جہاں تم ہو میں وہاں ہوں۔ خدا اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے؟ خدا کوئی جگہ ہے پہ آ سکتا ہے، خدا کسی جگہ پہ سما سکتا ہے، کوئی فزیکل سٹیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے خدا کو آسمان میں بٹھا دیا تو پھر باقی جگہ خدا سے خالی ہے۔ اگر خدا آسمان میں ہے کہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو خدا تو لمیٹڈ ہو گیا، تو پھر باقی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو پوری عالم ہے، یہ جو میں نے کل آپ کو کہا کن فیکن، کتنا بڑا عالم ہے۔ ابھی آپ صرف میٹر کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے۔ ابھی جیمز ہب جو نیا ٹیلیسکوپ ہے کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز پہ گلیکسیز کو بتا رہا ہے، کتنی دور دور تک صرف مادہ ہے، مادہ، میٹر۔ عالم برزخ الگ ہے، عالم عقل الگ ہے، پھر وہ فرش الہی جہاں مقرب فرشتے ہیں وہ الگ ہے، کتنے اور عالم ہے جو بہرحال ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر خدا کہاں ہے؟ میں کیسے خدا کو دیکھوں؟ عزیزان محترم، خدا اتنا رحمان ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو شکستہ دلوں میں ڈھونڈو۔ خدا کا پتہ یہی ہے، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں میں سماتا ہے۔ ایڈریس دیا ہوا ہے اس نے۔ ہمارے پاس گوگل تھوڑا کمزور ہے، گوگل پہ لکھیں گاڈ، کہاں جائیں گے آپ؟ یہ مسجد، یہ مندر، یہ چرچ، یہ سب تو سمبولک ہے۔ خدا کا در، مسجد بھی بند ہو جاتی ہے رات، امام بارگاہیں بند ہو جاتی ہیں، سب بند ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک اٹیلین جوان جو تھا، وہ جب پہلی دفعہ مسجد کے پاس سے گزرا تو دوسرے مذہب کا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے سوال پوچھنا ہے، تو ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ کہا بھئی ابھی تو بند ہو گیا ابھی تو۔ کہا یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے لیے کچھ سوال پوچھنے آؤ تو ٹائم ختم ہو گیا؟ تو جب اس عالم کو جو وہاں تھے ان کو پتہ چلا تو ان کا نہیں بلاؤ اس کو، جوان کو بلاؤ۔ بھر وہ مسلمان
ہو گیا۔ عزیزان محترم، خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم سے جدا ہے۔ تھوڑی سی مشکل سی بات ہے، ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم سے جدا ہے۔ ہم اس سے باہر بھی نہیں اور اپنی اینٹیٹی بھی رکھتے ہیں، یعنی ہم اس سے باہر نہیں ہیں، ہم اس سے الگ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہاں ہوں وہاں خدا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، امام سے سوال پوچھ، مولا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، میں کیا کروں؟ امام نے کہا گناہ کرو، مگر وہاں کرنا جہاں خدا نہ ہو، وہاں کرنا جہاں خدا کی کوئی چیز سے تم فائدہ نہ اٹھاتے ہو، وہاں کرنا جہاں خدا تمہیں دیکھ۔ کہاں جائیں گے آپ؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ وہ ایسا ہے کہ جدا بھی نہیں اور ساتھ بھی ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ سادی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے، مچھلیوں نے، پانی کی جو مچھلیاں سمندر میں، دریا میں، تالاب میں، کہیں پہ بھی ہو، فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ مچھلیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ پانی کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ مچھلیوں کو پانی نظر کیوں؟ بہت مشکل سی بات تھی، میں نے بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دوبارہ، مچھلیاں پانی میں ہیں، مچھلیاں سن رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، تو آپس میں کہہ رہی ہیں پانی کہاں ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی حیات پانی کے اندر ہی ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا نظر نہیں آ رہا، اصل خدا ہر جگہ ہے، اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ مجنوں کو آئینہ دکھایا تو اس نے کیا کہا؟ لیلا، کیا دیوانہ ہو گیا ہے، جہاں دیکھو اس سے پوچھو یہ کہتا ہے لیلا، درخت دکھاؤ لیلا، پھول دکھاؤ لیلا۔ مجنوں دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ دیوانہ نہیں تھا، اسے جلوہ لیلا ہر جگہ نظر آتا تھا۔ تو جب جلوہ الہی، جب آیات الہی نظر آئیں تو پھر آدمی عاشق ہوتا ہے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا اسے چھوڑ جائے، وہ اکیلا رہ جائے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ حضرت یوسف خود سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف کو بلایا، دروازے بند کیے، خدا خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف کہ ہم نے یوسف کو دلیلیں دکھائیں، ہم نے دکھائیں۔ اگر ہم نہ دکھاتے تو یوسف بچ نہیں پاتے۔ گو کہ صالحین میں سے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صالحین میں سے۔ خدا نے حضرت یوسف کو کچھ اور دکھایا، زلیخا نہیں تھی، ابلیس دکھایا۔ خدا جب ارادہ کرے کا بھیج دیا۔ دروازے بھی کس نے کھولے؟ خدا نے۔
اور جب اتنی مشکل ہو گئی تو حضرت یوسف نے کہا خدا مجھے زندان بہتر ہے اس دنیا سے جو مجھے مختلف طرف کھینچتی. وہ جو مصر کی خواتین بلاتی تھی, کہا مجھے اس سے بہت بہتر ہے تو مجھے زندان میں بھیج دے. اب حضرت یوسف زندان میں چلے گئے تو کیا خدا نہیں تھا؟ مگر قرآن پھر یہیں پر دکھا رہا ہے عزیزان الروایات ان آیات کی روشنی. قرآن کی آیتیں تو اسٹریٹ ہیں. کیا کہا کہ جب خواب دیکھا دو نے اور دونوں کو بتا دیا ایسے ایسے ہوگا. وہ جس کی جان بچنی تھی جو بادشاہ کے ساتھ کام کر رہا تھا, اسے حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم مالک کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھنا ایک قیدی زندان میں ہے. اتنی سی بات پہ خدا نے 7 سال قید بڑھا دی. کیوں؟ یوسف ہم نے تمہیں کنویں سے نکالا, ہم جانتے ہیں خدا بتانا چاہ رہا ہے ہم ہیں, ہر جگہ ہم ہیں. ہر نبی کو اللہ نے بار بار بتایا ہم ہیں. پھر حضرت 7 سال وہ بھول گیا, وہ اسے یاد ہی نہیں رہا. وہ تو جب اس نے خواب دیکھا تو اس خواب کی قرآن میں آیتیں ہیں, اس نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتاؤ. تو اس شخص کو یاد آیا کہ ایک شخص ہے, مجھے اجازت دو میں وہاں جاتا ہوں. پھر وہ اس کے پاس گیا اور اس کے بعد بہرحال آپ جانتے ہیں خدا عجیب ہے. اللہ اکبر, کیا قرآن خوبصورت گفتگو کرتا ہے, کیا عشق اور محبت کی باتیں کرتا ہے. جب حضرت یوسف کے بھائی آئے, جب یہ عزیز مصر تھے, تو آئے تو اس بھائی کو نہیں لائے جو حضرت یوسف سے چھوٹے تھے, جنہیں حضرت یوسف سے بہت محبت تھی. کہا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے, کہا اگلی دفعہ اسے بھی لے کر آنا, میں تمہیں اور مال دوں گا. اس محبت کو ڈالنے کے لیے انہوں نے مال بھی انہی کے دوبارہ ڈال دیا. جب انہوں نے گندم کھولی تو ان کے پیسے گندم میں تھے, تو یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص تو ہے. بڑی مشکل سے لے کے حضرت یعقوب اجازت نہیں دیتے تھے. کہا پہلے بھی میں نے ایک بیٹا دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ میں بنیامین کو نہیں دوں گا. بہرحال دے دیا, واپس آئے. جب یہ جانے لگے تو اب آپ دیکھیں حضرت یوسف نے کیا کیا. قرآن کی اسٹریٹ آیتیں ہیں نا, کوئی باہر سے نہیں یہ بات. حضرت یوسف نے اپنا برتن, ظرف, یا وہ سونے کا تھا یا کسی چیز کا تھا, اسے اپنے بھائی کے مال میں ڈال دیا. اب محبت کس کو تھی؟ بنیامین کو حضرت یوسف سے تھی یا حضرت یوسف کو بنیامین سے تھی؟ عاشق کون تھا؟ عاشق یوسف تھا. مال بھی خود ہی ڈالا, پھنسایا بھی خود ہی, اور پھر وہ رو رہا ہے, بھائی رو رہا ہے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ ہاں میں نے سب کچھ کیا ہے. عزیزان محترم, یہ جو ہم روتے ہیں امام حسین پر, یہ ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ خود امام حسین ہمارے عاشق ہیں, وہ خود ہمیں بلا رہے ہیں, وہ خود اپنا ظرف, اپنا برتن ہمارے اندر ڈالتے ہیں, آؤ آؤ. وہ ہمیں خود روکتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے, میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو. امام حسین عاشق ہیں آپ کے, ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آؤ آؤ. خدا کا بندہ خدا جیسا ہوتا ہے, رحمان کا بندہ رحمان ہوتا ہے. وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا. برائی الگ ہے, شخص الگ ہے. ہم بعض اوقات لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. فلانا شخص ایسا ہے, فلانے شخص کا حلیہ ایسا ہے, فلانے شخص کا لباس ایسا ہے, کسی خاتون کا حجاب ٹھیک نہیں. ہم لوگوں سے برائی کی وجہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں, جبکہ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, معاف کر دیا. قرآن داستان بتا رہا ہے. مگر ہم اگر کاش قرآن سے درس لیتے ہوتے تو ہم اپنے معاشرے میں کتنی اچھائیاں پیدا کر سکتے. ہم تو اپنے نبی کو مارنے کی پلاننگ کی گئی, نبی نے بھائیوں کو معاف کر دیا. ہمارا سگا بھائی کچھ اوپر نیچے کر دے, بہن کچھ اوپر نیچے کر دے, ساری زندگی بہن بھائی بات نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ انہوں نے ہمیں بلایا نہیں, انہوں نے ہمیں بٹھایا نہیں,
انہوں نے زمین کا ٹکڑا یوں کر دیا، عزیزان محترم سب یہیں رہ جائے گا، صرف آپ کا عمل اوپر جائے گا، اوپر۔ خدا کو سمجھیں، ہر نبی کی واقعے میں اللہ دکھا رہا ہے۔ کہا ذرا سی بات پہ 7 سال بڑھا دیا، کہا یوسف ہم خود نکالیں گے، خود نکالے گا۔ ہماری زندگی میں ہم ڈپینڈنٹ بہت زیادہ ہیں اپنے آس پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو کام نہیں کرنا، توکل علی اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہو، آپ کام نہیں کرو، آپ کو کرنا ہے، لیکن اصل ڈپینڈنسی خدا کے اوپر ہے، اصل کرنے والا وہی ہے۔ 40 دن مولانا صاحب یہ پڑھ لیا، فلانا کر لیا، مولانا صاحب امام حسین کی زیارت پہ بھی چلے گئے، سب کر لیے، تو بھائی کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہو؟ دعائے عرفہ کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں، پروردگار جس چیز میں میں عجلت کر رہا ہوں، جس چیز میں میں جلدی کر رہا ہوں اور تو دیر کر رہا ہے، مجھے اس پہ راضی کر، راضی کر، اور جس چیز پہ تو جلدی کر رہا ہے اور میں دیر کر رہا ہوں، مجھے اس پہ قانع کر۔ پروردگار خدا رحمان ہے۔ خدا روز قیامت میں 2 شخص، ایک کو خدا نے کہا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، اس کو بھیج دو، ایک کو کہا کہ نہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، واپس جہنم میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ آواز آئے گی اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا پروردگار تیری رحمانیت کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی بھی تو میری رحمانیت پر ایمان رکھتا ہے؟ کہا ہاں پروردگار۔ کہا ایسے چھوڑ دو،